دیکھنے والے اور سننے والے دوستوں کو فیض کا سلام۔ تو دوستوں، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ آپ کو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آگاہی فراہم کرے گا۔ سلطنت عثمانیہ تاریخ کی سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی اور با اثر سلطنتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ سلطنت جو تھی وہ 6 صدیوں پر محیط تھی، جس کا آغاز 1299 میں ہوا اور اختتام 1922 میں ہوا۔ اناطولیہ میں ایک چھوٹے سے ترک ریاست کے طور پر آغاز کرتے ہوئے یہ سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصوں پر محیط ایک وسیع سلطنت بن گئی، جس نے ان علاقوں کی تاریخ اور ثقافت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد عثمان اول کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، جو اناطولیہ کے ترک قبائل کے رہنما تھے اور ارطغرل غازی کے جانشین تھے۔ عثمانیوں نے بازنطینی سلطنت جو کہ زوال پذیر تھی، ان کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے اپنی حدود بڑھانا شروع کیا۔ 1326 میں بورسا پر قبضہ کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی اور بورسا کو پہلا دارالحکومت بنایا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے اس کی فتوحات کو مزید جاری رکھا اور پہلی بار یورپ میں داخل ہوئے اور 1354 میں گیلیپولی پر قبضہ کیا۔ عثمانی سلطنت کا عروج 1453 میں سلطان محمد فاتح کے ذریعے قسطنطنیہ کی فتح سے ہوا۔ اس واقعے نے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور قسطنطنیہ جدید دور کے استنبول کو عثمانی سلطنت کی نئی دارالحکومت بنایا۔ شہر کا سٹرکچر مکمل طور پر عثمان نے سیٹ کیا، ایشیا کے درمیان اہم تجارتی راستوں پر کنٹرول قائم کرنے کی اجازت دی، جس سے ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ سلطان سلیمان عالی شان، جو 1520 سے 1566 تک حکمران رہے، ان کے دور میں عثمانی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی اور ایک غالب سیاسی اور عسکری طاقت بن کر ابھری۔ سلطان کا دور حکومت اکثر عہد زریں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عرصے کے دوران سلطنت وسطی یورپ، شمالی افریقہ اور مشرقی وسطی تک پھیل گئی۔ سلطان سلیمان، جنہوں نے قانونی طور پر بہت سی وزارتوں کا انعقاد کیا اور قانونی اصلاحات کے طور پر مشترکہ قانونی ڈھانچے بنائے، جس کے تحت ریاست مزید استحکام کی طرف روانہ ہوئی۔ عثمانی سلطنت نہ صرف فوجی فتوحات کرنے والے تھے، بلکہ انہوں نے ایک منظم انتظامی نظام بھی قائم کیا۔ سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا، جس میں سے ہر ایک کا گورنر یا پاشا ہوتا تھا، جو براہ راست سلطان کو رپورٹ کرتا تھا، اور اس نظام میں انہوں نے ایسے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا جو فوجی انتظامات کی بھرپور طرح سے حفاظت کرتے تھے۔ ایک انتہائی منظم اور وفادار بیوروکریسی اور فوج بشمول ایلیٹ۔ اپنی طاقت کے باوجود عثمانی سلطنت 16ویں اور 17ویں صدی کے آخر میں زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ کئی عوامل نے اس زوال میں اہم کردار ادا کیے، جن میں فوجی شکستوں کو ملاتے ہوئے کچھ ایسے غدار بھی شامل تھے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور عثمانی سلطنت کے لیے بہت نقصان کا باعث ثابت ہوئے۔ یورپی طاقتوں کے عروج، خاص طور پر ان نئی تجارتی راستوں کی دریافت کے بعد جو عثمانی زیر کنٹرول علاقوں کو بائی پاس کرتے تھے، انہوں نے اس حیثیت کو مزید کمزور کر دیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران زوال جاری رہا، اور ناظرین، اس زوال کے دوران جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو یورپ کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ سلطنت کے اندر کئی قوم پرست تحریکوں نے، جو یورپ میں کامیاب آزادی کی تحریکوں سے متاثر تھیں، عثمانی علاقوں پر کنٹرول کو مزید کمزور کر دیا۔ عثمانی سلطنت کا باضابطہ خاتمہ 1922 میں ہوا، جب آخری سلطان محمد شمم کو معزول کیا گیا اور مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں جمہوریہ ترکی قائم ہوا، اور جمہوریہ ترکی پہ کئی قسم کی پابندیاں لگا دی گئیں، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ جو ٹوٹی اور وہاں ترکی قائم ہوا، جو آج کل ترکیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔